جیسا کہ یہ بات میں نے کئی مرتبہ کہی ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں، بدعت لاوارث ہوتی ہے، اس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتا۔ بدعت بے پیندی کے لوٹے کی طرح ہوتی ہے، رضا خانیوں کی طرح جدھر فائدہ ہو جائے ادھر جھک جاتی ہے۔ جہاں پر پیٹ بھرنے کا مسئلہ ہو، جیب بھرنے کا مسئلہ ہو، پیسے لوٹنے کا مسئلہ ہو، اس کا کھیل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایجاد کر دیا جائے، اس میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے، جیسے کہ کسی ایک قبر پجاری، پیٹ پجاری، جیب کترے کو اس کی لت لگ جائے۔ بے شک بدعت اور بدعتی کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن امتیاز پناہوی دیوبندی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدعتی اور قبر پرست بھی خود دیوبندی ہی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ کے طارق مسعود نے بہت پہلے ہی انکشاف کر دیا تھا۔ اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے۔ قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں۔ اب دنیا کا کوئی بھی انسان بتائے کہ جس فرقے میں بدعتی ہول سیل کے حساب سے پائے جاتے ہوں اور بدعتیوں کا ریشو بہرحال بہت زیادہ ہو، اس کے بدعتی ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ یہ ہے دیوبندیت کی وہ حقیقت سامعین کہ جس کا انکار دیوبندی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے لوگوں کی توجہ اپنی طرف سے ہٹا کر ہم سنیوں کو زبردستی یہ دیو کے بندے بدعتی کہنے لگے، تاکہ اصل بدعتیوں دیوبندیوں کو لوگوں کی نظر سے بچایا جا سکے اور لوگ سنیوں کو ہی بدعتی سمجھنے لگے، جس میں دیوبندیوں کو کامیابی تو نہیں ملی، البتہ اس حد تک ضرور مل گئی کہ دیوبندی لوگ ہم سنیوں کو بدعتی کہنے لگے، جس کا جواب مرنے کے بعد ان دیوبندیوں کو خود دینا ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ یہاں دنیا میں تو ہم صرف حقائق ہی پیش کر سکتے ہیں اور فیصلہ خود لوگوں کو ہی کرنا ہوگا کہ دیوبندی کس چالاکی سے لوگوں کے سامنے جائز کاموں کو بھی بدعت کہنے کا اور سنیوں کو بدعتی کہنے کا گندا کھیل کھیلا کہ جائز کام کو یہ دیو کے بندے زبردستی بدعت بتا کر ہم سنیوں کو بدعتی کہنے لگے اور اپنے بدعتی ہونے کو لوگوں سے چھپائے رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ لوگوں کو اتنی تو سمجھ آ ہی جائے کہ صحیح اور غلط کا درست فیصلہ لے سکیں اور آخرت کی گرفت سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ اور امتیاز پناہوی دیوبندی فائدے کی طرف جھک جانا اور پیٹ بھرنے، جیب بھرنے اور پیسے لوٹنے کے معاملے میں آپ دیوبندیوں کا دنیا بھر میں کوئی مقابل ہی نہیں ہوگا۔ آپ کی ذکر کردہ خصلتیں ہم سنیوں کی نہیں بلکہ آپ دیو کے بندوں ہی کی ہیں، اور آپ لوگوں کی یہ وہ پہچان ہے جس کا انکار آپ کیا آپ کی آنے اور جانے والی نسلیں بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ حقائق ہماری باتوں کی تائید اور آپ کی باتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور روپیوں کے لیے دیوبندی تو مدرسہ تک بیچ دیتے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اسی طرح روپیوں کے لیے دیوبندی سود کو جائز کر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اسی طرح دیوبندی روپیوں کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیتے ہیں وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ پھر بھی امتیاز پناہوی دیوبندی آپ کا ہم سنیوں پر یوں الزام لگانا واقعی آپ کی بے شرمی اور دریدہ دہنی کی مثال پیش کرتا ہے۔ اور رہی بات بدعت کے ایجاد کرنے نہ کرنے کی، تو اول تو آپ کے مفتی ہی نے آپ دیوبندیوں کے بدعتی اور قبر پرست ہونے کی گواہی دے دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیوبندیوں کی کئی ساری بدعتوں کا ذکر ہمارے چینل پر اپلوڈیڈ کئی ویڈیوز میں کیا جا چکا ہے، جس پر آپ کو سانپ سونگھا ہوا ہے، اور آج تک آپ میں ہمت بلکہ غیرت نہیں آئی کہ ان ویڈیوز پر منہ کھولتے اور کچھ بولتے۔ مگر امتیاز پناہوی دیوبندی بے غیرتی کرتے ہوئے آپ اپنی نئی نئی جہالتوں پر مشتمل ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بے شرمی آپ نے لائی کہاں سے ہے، اور آپ کے دیوبندیوں کی عقل کس گھوڑے نے گھاس سمجھ کر کھا لیا ہے کہ آپ کو آپ کی ان جہالت آمیزیوں پر تنبیہ تک کرنے کی وہ لوگ ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ خیر، آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر حسب سابق آپ کی جہالت کے چند نمونے پیش کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے حوالے سے، جو آپ نے اس تھمبنیل کے ساتھ اپلوڈ کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو امتیاز پناہوی دیوبندی کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر جشن عید میلاد النبی کے نام پر دن بدن نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں، خرافات بڑھتے جا رہے ہیں، لائٹنگ وائٹنگ جلوس نعرے گانے باجے ناچ ڈانس کیک تمام چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور امسال عید میلاد النبی کی نماز کا اضافہ کیا گیا۔ امتیاز پلاموی دیوبندی آپ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر چند نااہلوں کے خرافات پر، جسے کرنے والے سے بھی آپ اگر پوچھیں گے تو وہ بھی اسے خرافات ہی کہیں گے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہوں گے، بلکہ ہوئے بھی اور معذرت بھی چاہیے۔ باوجود اس کے اس پر بولنے کے لیے آپ کے پاس لمبی زبان آ جاتی ہے، مگر تبلیغی جماعت سے اور اس کے سرغنہ سعد کاندھلوی سے پھیلنے والی گمراہیوں، بدعقیدگیوں اور بددینیوں پر بولنے کی ہمت آج تک آپ کے اندر کیوں نہیں آئی؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے خرافات کو دنیا بھی خرافات سمجھتی ہے اور اظہار نفرت کرتی ہے، اور چند لوگوں کے وہ خرافات ایک روز میں اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، مگر دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، تبلیغ کے نام پر تبلیغی جماعت جو بدعقیدگی، جو گمراہی اور بے دینی سالوں سال سے پھیلا رہی ہے اور سال بھر پھیلاتی رہتی ہے، اس پر آپ گونگے شیطان کیوں بن چکے ہیں؟ لائٹنگ وائٹنگ تو آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے امتیاز پلاموی، مگر آپ کے یہاں یہ ساری باتیں چور کی طرح چھپ کر ہوتی ہیں اور ہمارے یہاں علل اعلان۔ باقی باتیں، باقی امور بھی جن کا ذکر آپ نے کیا ہے، وہ سب بھی آپ کے یہاں بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ متعدد ویڈیوز میں اب تک ثابت اور واضح کیے جا چکے ہیں، مگر آپ دیوبندی بدعتی چور کی طرح چھپ کر کرتے ہیں، اور ہم سنی ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان، جس پر آپ کے رضائی بھائی یعنی غیر مقلد وہابی کی بھی شہادت میرے پاس موجود ہے۔ اور ایک اور بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق دیوبندی اور بریلوی میں یہ ہے کہ بریلوی جو بھی بات کہتا ہے، عقیدے کی ہو یا مذہب کی ہو یا مسلک کی ہو یا صوفیوں کی باتیں ہوں یا عقیدوں کی باتیں ہوں یا یہ تمام سب باتیں جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے۔ بریلوی جو بھی کہتا یا کرتا یا لکھتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے مسلک عقیدے سلسلے تصوف کا وہ اعلان کرتا ہے۔ مگر دیوبندی اور بریلوی میں یہی ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ دیوبندی حضرات یہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سب پردے کی آڑ میں کرتے ہیں۔ سب کس کی آڑ میں کرتے ہیں؟ پردے کی آڑ میں کرتے ہیں۔ بظاہر وہ بریلویوں کو تانے دیتے ہیں اور انہیں قبوری کہتے ہیں اور انہیں مشرک اور بدعتی کہتے ہیں اور انہیں نیاز اور فاتح کرنے والا کہتے ہیں، لیکن بباطن یہی لوگ اپنی کتابوں کے اندر اپنے اندرونی طور پر آپس میں یہ لوگ جو ہے وہی کام کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی کتابوں میں یہ تمام سب لکھتے ہیں، عوام کے سامنے یہ باتیں بیان نہیں کرتے۔ اور امتیاز پلاموی دیوبندی، رہی بات عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز پڑھنے کی، تو اس پر آپ کا منہ تو پہلے ہی اس ویڈیو میں توڑا جا چکا ہے، مگر یہ آپ ہی کا شیطانی ظرف ہے، آپ ہی کی بے غیرتی اور بے شرمی ہے کہ بجائے حق بات سمجھنے اور اسے قبول کرنے کے مزید جہالت کرنے چلے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نیا ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش میں ہے۔ لوگ احرام پہنے ہوئے، حلق کرائے ہوئے عید میلاد النبی کا جشن منا رہے ہیں۔ بالکل وہی سلوک جو ایک حاجی حج کے موقع پر کرتا ہے، احرام کی حالت میں ہوتا ہے اور حج سے فارغ ہونے کے بعد گنجا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ حلق کروا لیتے ہیں۔ وہی حال یہاں پر جشن عید میلاد النبی کے نام پر احرام باندھے ہوئے ہیں اور حلق کرائے ہوئے ہیں، سر کو چھیل رکھا ہے، منڈوا رکھا ہے اور عید میلاد النبی کی ریلی نکال رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ بال منڈوائے ہوئے ہیں اور جلوس کے ساتھ چل رہے ہیں، احرام کے جیسے لباس پہنے ہوئے۔ اس کے بارے میں امتیاز پلاموی دیوبندی کہہ رہا ہے کہ بالکل وہی سلوک جو ایک حاجی حج کے موقع پر کرتا ہے، اور ان لوگوں کے اس کام کو دیوبندیوں کا یہ جاہل ڈیجیٹل مفتی حج کے برابر سمجھ اور سمجھا رہا ہے۔ سنیے۔ کیا یہ عید میلاد النبی کے جشن کو حج کے برابر نہیں سمجھ رہے؟ حالانکہ سامعین و ناظرین، جو لوگ حج یا عمرہ کر چکے ہیں ان کو پتہ ہے، اور اہل علم حضرات بھی خوب جانتے ہیں کہ حاجی حج سے فارغ ہو کر اور معتمر عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا قصر کرتے ہیں، یعنی اپنے بالوں کو منڈواتے ہیں، اور جس طرح نماز مکمل ہونے پر سلام پھیرتے ہیں اور روزہ مکمل ہونے پر افطار کرتے ہیں، یعنی جس طرح سلام پھیرنا نماز سے فراغت
اور افطار کرنا روزہ مکمل ہونے کی علامت ہے، ایسے ہی مردوں کا سر کے بال کو منڈوانا حج و عمرہ سے فارغ ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ حج اور عمرہ پر گئے ہیں ان لوگوں کا بال منڈوانا کیا ہے؟ حج و عمرہ سے فارغ ہونے کی علامت ہے۔ مطلب یہ کہ ویڈیو میں جلوس میں شریک لوگ حج والے لباس پہنے تو ہیں مگر سروں کے بال کو منڈوا کر یہ واضح کر دیا کہ اس سے حج کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حاجی و معتمر مردوں کو حالت احرام میں بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بال رکھنا عبادت ہے، اور حج و عمرہ مکمل کرنے کے بعد بال منڈوانا عبادت ہے۔ لہٰذا بال منڈوائے ہوئے ہونے کے باوجود محض احرام جیسے لباس کو پہننے ہی کو حج سے تشبیہ دینا پرلے درجے کی حماقت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کیا کبھی یہ رضاخانی ٹیم علماء جیب کترے اس کے خلاف بولیں گے؟ کیوں بولیں گے؟ ظاہر سی بات یہ پوچھیں گے منع کہاں لکھا ہے؟ اگر یہ بولیں گے کہ تم کیوں کر رہے ہو تو وہ احرام کی حالت اختیار کرنے والے پوچھیں گے تو آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ منع کہاں لکھا ہے، منع کی دلیل کیا ہے؟ پھر یہ کہاں سے دیں گے؟ اسی لیے منع نہیں کریں گے۔ بھائی منع کی دلیل کیا ہے؟ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ منع کی دلیل کیا ہے؟ منع کہاں لکھا ہے؟ یہ ناچتے کیوں ہو؟ منع کہاں لکھا ہے؟ احرام کی حالت کی طرح کیوں ہو؟ کہہ دیں گے منع کہاں لکھا ہے۔ تو ان بیچاروں کے پاس خود جواب نہیں تو کیا اپنے عوام کو منہ دکھائیں گے؟ امتیاز پلاموی: الحمدللہ ہم سنی اپنی عوام کو نہ صرف منہ دکھاتے ہیں بلکہ ان کو شریعت کی صحیح تعلیم دیتے ہیں، دین کے صحیح احکام بتاتے ہیں اور سیدھی راہ سے آگاہ کرتے ہیں، اور اپنی وضع، اپنی جماعت کے خلاف، اپنے مخالف کے کسی کام کو تم دیو کے بندوں کی طرح زبردستی شرک یا بدعت نہیں کہتے، اور تم دیو کے بندوں کی طرح دو منہا سانپ بن کر، دوغلا پن دکھا کر اور منافقت کی چادر اوڑھ کر ہم سنی انہیں گمراہ نہیں کرتے، بلکہ جو کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں علل اعلان کہتے اور کرتے ہیں۔ اور امتیاز پلاموی دیو کی بے غیرت بندی اپنی اس ویڈیو میں کئی بار سنی علماء کو جیب کترا بولا ہے۔ اس کے جواب میں جب ہم کچھ کہیں گے تو اس ایمان کے لٹیرے دیوبھنگی امتیاز پلاموی کا دماغ ٹھکانے لگ جائے گا، لیکن چھوڑ دیتا ہوں۔ اب میں امتیاز پلاموی دیوبھنگی سے کہنا چاہتا ہوں کہ امتیاز دیوبھنگی، تو نے جو منع کہاں لکھا ہے اور منع کی دلیل کیا ہے، اس جملے پر ناچ ناچا ہے، اس سے تیرے جاہل مطلق بلکہ اس وقت کا ابو جہل ہونا واضح ہوتا ہے، کیونکہ یہ اصول صرف ہم سنیوں کا ہی نہیں ہے بلکہ تم دیو کے بے غیرت بندوں کا بھی ہے، بلکہ تمہارے رضائی بھائی غیر مقلد جو ہیں ان کے یہاں بھی یہی اصول ہے۔ مگر بے شرموں دیوبندیوں، تم جاہلوں کو اپنے گھر کی خبر تو ہے نہیں، بس منہ اٹھا کر چلے آتے ہو اعتراض کرنے۔ لو آنکھیں پھاڑ کر دیکھو یہ کتاب بوادر النوادر، اس کے صفحہ نمبر 458 پر تم جیسے سارے جاہل اور گدھے دیوبندیوں کے منہ کالا کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ جواز کی دلیل یہی کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں۔ امتیاز دیوبھنگی دیکھ لے کیا لکھ رہا ہے اشرف علی تھانوی، کہ جواز کی دلیل یہی کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں۔ چلو اب ایک اور حوالہ دیکھو، یہ ہے کتاب فتاوی عثمانی، یہ تمہارے تقی عثمانی کی کتاب ہے۔ اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 47 پر دیکھو، لکھا ہے کہ البتہ جواز کے لیے کسی مستقل دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے لیے ممانعت کی دلیل نہ ہونا بھی کافی ہے۔ آنکھیں پھاڑ کر دیکھ لے امتیاز پلاموی، جواز کے لیے کسی مستقل دلیل کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے لیے ممانعت کی دلیل نہ ہونا بھی کافی ہے۔ چلو اب تیسرا حوالہ بھی دیکھ لو، یہ ہے کتاب معین الفتاوی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 641 پر تمہارا دیوبھنگی مفتی لکھتا ہے کہ ہم بستری کے وقت تھوک نگلنے کے بارے میں ممانعت نہیں آئی ہے، لہٰذا مباح ہے۔ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ۔ تو ایمان کے لٹیرے امتیاز پلاموی دیوبھنگی، بتا تجھے تیرے اپنے ہی گھر کے ان اصولوں کی خبر تھی؟ اگر سچ مچ تجھے یہ اصول معلوم نہیں تھے، پتہ نہیں تھا، تو پتہ تو کر لیتے جاہل کہیں کے، پھر آتے بکواس کرنے، بن گیا نا منہ تیرا۔ اس لیے ویڈیو بناؤ مگر پہلے اپنی جہالت کا علاج کر لو، جس کے لیے صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے دیوبندیت کو لات مارو اور سنیت کے دامن میں آ جاؤ، ورنہ یہاں تو جتنا ذلیل ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ آخرت میں تو ذلیل ہوگا۔ باقی تیری اپنی مرضی۔ میں تو بس اب اتنا کہوں گا۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔
تو سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں، اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے باطل کے مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ہماری مدد کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔